السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے کے پوسٹ میں اس واقعے کے 3 حصے بیان کر دیے گئے ہیں جن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس واقعے کا عنوان ہے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیسے اور کیوں ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ۔ بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر وہ پھل کھا لو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ابلیس کو چین نہیں تھا، اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ اس پیڑ کا پھل کھا لو جس کے لیے اللہ نے تمہیں منع کیا تھا، اور کہا کہ تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے، فرشتوں کی طرح۔ ایک دن دونوں اس کے وسوسے میں آ گئے اور وہ پھل توڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے، وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، جنت کے پیڑوں کے پتے خود پر چپکانے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کیا نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ اب اللہ نے انہیں جنت سے اتر جانے کا حکم دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ انسان اور شیطان تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا اور فائدہ اٹھانے ہوں گے، وہیں زندگی بسر کرو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ جب تم کو میری ہدایت پہنچے تو جو اس کو مانے گا اس کو قیامت کے دن جہنم کا نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا، لیکن جو میری ہدایت کو نہیں مانے گا، اسے جھٹلائے گا، وہ سب آگ میں جائیں گے اور اسی میں رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا۔ اسی کی الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ وہ بہت شرمندہ تھے، اپنی غلطی پر توبہ کی تو اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ نے انہیں معاف کیا۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں سورہ الاعراف آیت نمبر 23 میں فرمایا ہے۔ وہ کلمات تھے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ حوا علیہ السلام نے 20 ولادت میں 40 بچوں کو پیدا کیا، انہی سے دنیا آگے بڑھی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کھیتی کرتے اور جانوروں کو پالتے۔ اس پر اللہ نے قرآن میں کہا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ آدم علیہ السلام نے منع کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل اپنے نیچر میں بھی بہت سخت تھا، وہ کھیتی کرتا تھا۔ ادھر حابیل بہت نرم تھا، وہ بکریاں سنبھالتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے وہ صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی پیش کی جاتی تو ایک آگ آتی جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ حابیل نے سب سے اچھا جانور قربانی کے لیے دیا اور قابیل نے سب سے ردی فصل کا حصہ۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ اس پر قابیل بہت غصہ ہوا۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔
اس پر حابیل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس پر قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا اور وہ مر گیا۔ اب قابیل کو سمجھ نہیں آیا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کوئی مرا نہیں تھا۔ اس کے آگے کا انشاءاللہ نیکسٹ 5th پارٹ میں واقعہ مکمل ہوگا۔ بولنے اور لکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف کرے، آمین۔